موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وأخيه سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من هلي الكبت الذي كانوا استعاروه منهم فشقل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبزة من التراب التي أخذها من أصل فرس جبريل عليه السلام فصار عجلا جسدا له خوار والخوار صوت البقر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے ان بنو اسرائیل کا ذکر کیا ہے جو گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے، اور جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی. الذی اتخذہ لہم السامری، وہ بچڑا جس کو سامری نے بنایا تھا. من حلی الکبت، وہ کبتیوں کے جو زیور انہوں نے بطور اعارہ مانگے تھے، اور کبتی تو غرق ہو گئے اور وہ زیور جو تھے بنو اسرائیل والوں کے پاس رہ گئے. انہوں نے وہ زیور اکٹھے کر کے اس کو دیے. فشکر لہم منہ عجلا، پھر اس نے اسی سے ایک بچڑے کی شکل کا مجسمہ بنایا. ثم القی فیہ القبضۃ من التراب، اس کے بعد اس نے اس مٹی میں سے ڈالا جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں سے اٹھائی تھی. اس مٹی کے ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ فصار عجلا جسدا لہ خوار، وہ مجسمہ جو ہے بالکل ایک حقیقی بچڑا بن گیا، اور اس کی آواز بھی تھی. خوار کا معنی ہوتا ہے گائے کی آواز، کیونکہ ہر چیز کی آواز الگ ہے. والخوار صوت البقر. وقال هذا منهم بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه تعالى فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور. اور یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی خبر فرما دی کہ تمہاری قوم جو ہے وہ گمراہی میں پڑ گئی ہے. حیث یقول تعالی اخبارا عن النفس الکریمۃ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدهم وأضلهم السامری. ہم نے تمہاری قوم کو امتحان میں ڈال دیا جبکہ ان کو سامری نے گمراہ کیا. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هل صار لحما ودما له خوار او استمر على كونه من ذهب الا انه يدخل فيه الهواء فَيُصَوَّتُ كَالْبَقْرِ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین میں اختلاف ہے کہ جو اس نے بچڑا بنایا تھا کیا وہ حقیقتاً بن گیا، یعنی اس کا گوشت بھی اور ہڈیاں بھی اور جسد بھی، اور یا یہ ہے کہ وہ تو نہیں بنا
لیکن شکل وہی رہی، وہی سونے کا بچڑا رہا، لیکن اس سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہوا جب داخل ہوتی تھی تو آواز آتی تھی۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ دو قول ہیں جن پر مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ وَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمَّا صَبَّتْ لَهُمُ الْعِجْلُ رَكَسُوا حَوْلَهُ وَافْتَتَنُوا بِهِ وَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَالنَّسِيَ۔ اب جناب جب اس بچڑے سے آواز آنے لگی تھی، اس کے ارد گرد جو ہے ڈانس کرنے لگے، یہ جیسے آتے ہیں نا دھمال کھیلتے ہیں، وہ بھی دھمال، یہ اسی وقت سے ساری بلائیں چلی آ رہی ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی چیزیں ہیں۔ بنو اسرائیل، اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1200 سال کا فرق ہے، تو 1200 سال وہ اور 1400 سال یہ، 2800 سال، 2-3 ہزار سال سے یہ بلا چلی آ رہی ہے۔ اور جہاں تک بت پرستی کا تعلق ہے، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، وَدًّا وَسُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ انہوں نے بھی 5 بڑے بت بنائے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر۔ تو بت پرستی تو اس وقت سے چلی آ رہی۔ اصل ایک بات سمجھ لیں کہ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں پھر عقل بالکل بیکار اور ناکارہ ہو جاتی ہے، اس کو کوئی صحیح راستہ سمجھ ہی نہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ، سیدھا راستہ دکھاؤ وہ کبھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اظہار غضب ہے، اظہار جلال ہے، کہ جب لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑا تو اللہ نے دین کے بارے میں ان کے دماغ کو الٹ دیا۔ ورنہ اب آپ خود اندازہ کریں کہ بھئی جو بت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتے؟ یعنی اتنی تو ایک چھوٹے بچے کو بھی عقل ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، خدا بندے تو نہیں بناتے۔ اور پھر یہ ہے کہ مثلا یہی جو بچڑا بن گیا، چلو آواز آتی تھی لیکن بات تو نہیں کرتا تھا، نہ بات کرتا تھا نہ کچھ کہہ سکتا تھا، بس ایک آواز آ رہی ہے، اس کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ اسی طرح اللہ کے کعبے میں، اللہ کے حرم میں 2 بت تھے، ایک کا نام اسحاق تھا اور ایک کا نام نائلہ تھا۔ ایک صفا پہ تھا، ایک مروہ پہ تھا۔ یہی وجہ تھی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو صحابہ کے ڈر گیا کہ یا رسول اللہ اس زمانے میں وہ تو بتوں کے لیے دوڑتے تھے اور بتوں کو جا کے باقاعدہ ہاتھوں سے مسح کرتے تھے، ان کو استلام کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے، اب اسی جگہ ہم بھی دوڑیں؟ اللہ نے فرمایا میرے شاعر ہیں، اگر وہ جہالت کریں اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ میرے احکام بھی بدل دیے جائیں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو اللہ کے بشائر میں سے۔ اچھا یہ اسحاق اور نائلہ کون تھے؟ یہ ایک مرد تھا، ایک عورت تھی۔ یہ بدبخت خدا جانے ان کے دماغ میں کیا بات آئی تھی کہ انہوں نے کعبہ شریف کے اندر زنا کیا۔ کعبے میں داخل ہو گئے، بندہ کوئی نہیں تھا، انہیں وہی زنا کیا۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے غضب سے دونوں کو پتھر بنا دیا۔ اب قریش مکہ نے کیا کیا کہ ان کو لے کر کعبۃ اللہ کے باہر پہلے تو دروازے کے سامنے رکھے رہے، پھر مقام ابراہیم پہ رکھے رہے، پھر ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا کہ لوگ عبرت پکڑے، آئندہ کوئی گناہ کرنے کی جرت نہ کرے کہ اگر اللہ کے گھر میں گناہ کرو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا۔ کچھ عرصے کے بعد جناب وہ عبرت شبرت ختم ہو گئی، اس کو انہوں نے خدا بنا۔ اب اس کا کوئی علاج ہے نہیں، بھئی وہ زانیہ ہے، اللہ کا عذاب آیا، پتھر بن گئے ہیں، لیکن انہوں نے خدا بنایا ہوا، بھگوان بنایا ہوا، باقاعدہ اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اس کا استلام کرتے ہیں، اس کے پاس جا کے منتیں چڑھاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں۔ تو اصل وجہ وہی ہے
ورنہ دیکھو نا، کوئی انسان بھی یہ کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ گائے کی پوجا کرے. کوئی انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ سانپ کی پوجا کرے. سانپ جو ہے باقاعدہ ابھی بھی انڈیا میں اور اس کے ساتھ جو اور ملک ہیں، بعض قبیلے ایسے ہیں جو سانپوں کی باقاعدہ، یعنی سانپ جب کھڑا ہوتا ہے وہ آگے ہاتھ باندھ کے گر جاتا ہے، او ناگ دیوتا آ گیا، اس کی بھی عبادت. اچھا، اسی طرح ہندوستان میں ایک قبر ہے، وہاں سال میں 3 دن کے لیے میلہ لگتا ہے. ساری لوگ ان کے جو معتقدین ہیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں جناب ساری دنیا کے سانپ جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ عرس منانے آئے ہیں حضرت صاحب. اور خدا کی شان دیکھو کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں نا جی، کوئی نیچے سو رہا ہے، کوئی کہیں، ان کے اوپر سانپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو ڈسیں گے نہیں. وہ 3 دن کے بعد میلہ ختم، سانپ بھی گئے. ابھی اللہ کی طرف سے ابتلا ہے نا جی کہ سانپ کیسے دیوتا بن گیا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی، سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے کہ نہیں، تو مارنے کی طاقت تو خدا میں ہوتی ہے نا، تو لہذا یہ بھی خدا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آج بھی جو ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں، وہاں کچھ قبیلے ایسے بھی ہیں کہ ان کے جو مندر ہیں نا جی، ہاں وہ عبادت کرتے، ان کے اندر باقاعدہ مرد اور عورت کے اعضاء تناسلیہ، شرمگاہوں کی باقاعدہ مجسمے بنا کے اس کی عبادت کرتے ہیں. باقی وہ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں جی بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا، مرد بیوی ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کو پیدا کرنے کی طاقت ہے تو خدا ہوا نا. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اچھا چلو، ہندو کو تو چھوڑو، تو ویسے ہی بدبخت قوم ہے، ان کی تو اپنی تعداد 20 کروڑ ہے اور ان کے دیوتا 35 کروڑ، یعنی خدا بندوں سے بڑھ گئے. اب مسلمانوں کو دیکھیں کہ پاکستان میں بھی باقاعدہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک بزرگ تھے، اللہ عالم کون تھے، فوت ہو گئے، ان کی مزار ہے. اب اس مزار پر باہر دکانیں لگتی ہیں باقاعدہ، اور لکڑی کے بنے ہوئے آلہ تناسل جو ہے بکتے ہیں، ہر سائز کے، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، درمیانے بھی ہیں. جن عورتوں کو بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ وہاں سے لے آتی ہیں، اس کو استعمال کرتی ہیں کہ جی اس سے بچہ ہو جائے گا. یہ تو مسلمان ملک ہے نا جی. اچھا، اسی طرح آپ نے باقاعدہ فوٹو دیکھے ہوئے ہوں گے، کوے والی سرکار بالکل یہاں تک ننگے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بھی اللہ والا بھی کبھی ننگا بیٹھتا ہے، بس صرف وہ ایک جانگیا ہوتا ہے پہنا ہوا، باقی پاؤں سر بدن سب ننگا. ادھر ادھر کوے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کو وہ دانے ڈال رہے ہیں، کچھ روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے ڈال رہے ہیں. یہ کوے والی سرکار. دنیا میں جا کے ان سے باقاعدہ دعائیں، دیکھو جی حضرت کوے جو ہیں وہ بھی حضرت پہ عاشق. ہمارے خود مدینہ منورہ میں تھے ایک بزرگ، وہ فوت ہو گئے، دیکھا میں نے بھی تھا. ان کو کہتے تھے بلیوں والی سرکار. سارا وقت ان کے ارد گرد، دن ہو رات ہو، کوئی وقت ہو، بلیاں ڈھیر لگی ہوتی، اور سب کو گوشت ڈال رہے ہیں، یہ ڈال رہے ہیں، وہ ڈال رہے ہیں، وہ ڈال رہے ہیں. وہ بلیوں والی سرکار، وہ کووں والی سرکار. اور لوگ باقاعدہ جا کے منتیں مان رہے ہیں، دعائیں کرا رہے ہیں کہ جی حضرت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. کسی نے پتہ نہیں ان کو کبھی نماز پڑھتے بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا، ویسے پہنچے ہوئے بزرگ. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ چیز ہو سکتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وہ دماغ جو ہے اس پہ موریں لگا دی ہیں، حق کی بات سمجھ ہی نہیں سکتے. ان
ان کی آنکھوں میں پردے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن حق کا راستہ نہیں دیکھتے۔ ورنہ کوئی آدمی میرے بھائی ایسا پاگل تو نہیں ہو جاتا کہ وہ ان گندی چیزوں کو بھی خدا سمجھے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں جو گنگا جمنا جو دریا ہیں ان کو بھی خدا سمجھے، اس سے وہ روزانہ صبح آگے اشنان کریں گے، وہ کہتے ہیں بھی یہ جنت کے دریا ہیں اور جنت کا پانی ہے۔ اچھا، اسی طرح یعنی کوئی ایک مسئلہ ہو نا تو ہم اس پر دکھ کا اظہار کریں، بس دنیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، حبل، لات، عزا، منات۔ اسی طرح مکے اور طائف کے درمیان میں بڑے بڑے مندر تھے عزا کے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ قرآن حق ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون، ان کے دل تو ہیں لیکن یہ حق کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن حق کی بات نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن حق کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ کتا بھی مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، یہ تو خدا کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کو سجدے کر رہے ہیں۔ بلی کو صندوق میں بند کر کے آپ 10 محلے دور چھوڑائیں پھر تمہارے گھر آ جائے گی۔ اور بلی اور کتا بھی راستہ نہیں چھوڑتے۔ اچھا، 1000 بکری ہو، وہ چرانے والا آواز دے گا، سب کٹھی ہو کے آ جائیں گی۔ یعنی بکریاں بھی اپنے چرانے والی کی آواز کو سمجھتی ہیں، تم خدا کی بات کو نہیں سمجھتے کہ خدا کا مقرر کردہ بندہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی، تو نہیں آتے۔ اسی لیے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، یہ وہ صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے کفر کے زمانے میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ان کے والد ابی قحافہ جو تھے، ان کا تو باقاعدہ مندر تھا نا، ان نے مجبور کیا ایک دن حضرت صدیق کو بھی، تم میرے خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا ابا جان تنگ نہ کریں، میں آج کروں گا، آپ جائیں۔ وہ چلے گئے، انہوں نے دروازہ بند کیا، دیکھ لیا کہ ابا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ میں جو میرے باپ کا بڑا بڑا دیوتا رکھا ہوا تھا نا، خدا بنایا ہوا، اس کے پاس میں نے کہا ابھی مجھے پیاس لگی ہے، پانی تو دو۔ وہ کہاں سے جناب پانی دے؟ میں نے کہا چلو آج پانی نہیں ہے تو کوئی کھانے کو تو دو۔ وہ کہاں سے کھانے کو دے گا؟ حضرت فرماتے ہیں میں اپنا دروازے سے باہر گیا، ایک بڑا پتھر اٹھا کے لے آیا۔ میں نے کہا اچھا دیکھو اب میں تمہیں توڑتا ہوں، اپنے آپ کو تو بچاؤ، خدا ہو تو۔ کہنے مارا میں نے پتھر، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اب جناب والد صاحب بڑے خوش ہیں کہ آج تو ابو بکر بڑی دیر لگا دی ہے، بڑی عبادت کر رہا ہے، میرے خدا کو آج اس نے مان لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ حضرت ابو بکر تو نکل گئے کمرے سے، واپس باپ آیا دیکھنے کے جاؤں تو صحیح کہ اتنی دیر لگ گئی، جا کے دیکھا تو خدا تو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے۔ اتنے غصے میں آئے، دیکھو غصہ کیا ہے کہ اس کی والدہ کو کہتی ہے کہ یا اماں ابا بکر، دیکھا تمہارے بیٹے نے میرے خدا کو توڑ دیا ہے۔ وہ بھی خدا ہے جس کو بندہ توڑ دے؟ بھائی ایمان سے کہیں، جو خدا ہو اس کو بندہ توڑ سکتا ہے؟ اچھا تم جو قبروں پہ جاتے ہو، یہ تمہیں کوئی آواز دیتے ہیں، کوئی جواب دیتے ہوں، کوئی بات سنتے ہوں؟ اچھا قبر ٹوٹ جائے تو خود بخود بن جاتی ہے یا تم بناتے ہو؟ ہر سال غلاف تم چڑھاتے ہو یا پیر صاحب کے لیے غلاف آسمان سے گرتا ہے؟ کیا ہے؟ ڈرامہ ہے، دین ہے؟
واہ میرا اللہ، اور جن کے دلوں میں تم نے ہدایت ڈالنی ہو نا وہ ان سے بھی ہدایت لے لیتے ہیں۔ ایک صحابی مسلمان ہو گئے تو صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اپنے کفر کے زمانے میں کوئی واقعہ سناؤ۔ اس نے کہا یار تم کہتے ہو کہ بت جو ہے نا فائدہ نہیں پہنچاتے، میرے بت نے تو مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ اور نے کہا بات یہ تھی کہ میں بتوں کا اتنا عاشق تھا کہ ایک خاص بت جو ہے نا بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا میں نے چھوٹا سا، اس کو میں سفر میں اپنے بیگ میں ساتھ رکھتا تھا، تو جب وہاں صبح ہو جاتی تھی تو میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کے اس کو سامنے رکھ کے اس کا باقاعدہ میں پرارتھنا کرتا تھا، اس سے آگے کھڑے ہو کے میں مانگتا تھا، دعائیں کراتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں قضائے انسانی کے لیے، حاجت کے لیے وہاں سے دور چلا گیا اور بت کو وہیں رکھ دیا۔ واپس جب میں آیا تو دیکھا کہ ایک لومڑی جو ہے نا میرے اس بت کے سر پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہی۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، ارب یبول علیہ الثعلب، یہ اچھا خدا ہے جس کے سر پہ لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں۔ اٹھایا پھینکا اور سیدھا مدینے آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو مجھے بت نے فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میں نے کہا یہ اچھا ہے کہ یبول الثعلب علی راسی، جس کے سر پہ لومڑی پیشاب کرتی ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مشکل یہ ہے کہ جب عقل پہ مہریں لگ جاتی ہیں نا بات سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھی میلاد شریف بدعت ہے، وہ کہے گا کافر ہے، وہابی ہے۔ حالانکہ اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ لڑائی تو جاہل کرتا ہے نا، اس میں لڑائی کی کیا بات؟ دیکھو نا سارا دین حضور کی زمانے میں آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا یا ناقص رہ گیا؟ نہیں، آپ دیکھیں حرم میں بیٹھو سیدھی بات کرو، حضور کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا یا کچھ بچ گیا 14 صدی کے مولویوں کے لیے؟ اگر دین مکمل ہو گیا اور حضور نے وضو بھی سکھلا دیا، حتیٰ کہ خلال کرنا بھی سکھلایا کہ انگلیوں کے درمیان میں کیسے خلال کرنا ہے، حضور پاک نے مسح کرنا بھی سکھلایا کہ کیسے آگے سے ہاتھ لے جانے پیچھے اور پھر پیچھے سے آگے لے آنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھنا بھی سکھلایا، رکوع بھی سکھلایا، سجود بھی سکھلایا۔ حضور پاک نے وضو کے فرائض بھی بتلائے، غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ کیوں؟ دین مکمل ہو گیا، حضور کیوں کیسی چیز چھوڑ سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ ایک عورت آئی، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ وہ آئی، انہوں نے کہا حضور مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے حیض کے دن جب گزر جائیں تو حیض سے پاک ہونے کا غسل کا طریقہ کیا؟ دیکھیں رحمت للعالمین ہے کہ بھئی یہ بھی تو میری امت ہے نا، میری بیٹی ہے نا، آخر باپ سے مسئلہ نہیں پوچھے کس سے پوچھے؟ حضور تو ساری امت کے باپ بھی تو ہیں، جس میں کروڑوں باپ قربان ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی جب تمہارے دن مکمل ہو جائیں، عادت کے پورے ہو جائیں، تو ایک کپاس کا فایا، صاف قسم کی کپاس کا فایا لے کے اس کو اندر رکھ لو تاکہ تسلی ہو جائے دیکھنے کے بعد کہ اس پر خون کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا حضور یہ بتائیں اندر کیسے رکھوں؟ اب اندازہ کریں، بی بی عائشہ فرماتی میں نے پکڑ لیا، کھینچ لیا، میں نے کہا اللہ کی بندی تمہیں شرم نہیں آتی حضور سے پوچھو؟ نے کہا کس سے پوچھو؟ میں نے کہا یہ عورتوں کے مسئلے ہیں، مجھ سے پوچھ لو، حضور کی کسی اور بی بی سے پوچھ لو۔ یعنی جس پیغمبر نے تمہیں غسل جنابت کا اور غسل حیض کا مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے، کوئی ایک چیز اللہ کے دین کی نہیں ہے جو حضور نے نہیں سمجھائی، اور جو کہتا ہے کہ حضور نے نہیں سمجھایا ہے مانا وہ منکر نبی ہے۔ کیونکھ قرآن ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔
مدینہ. تو جس مدنی نے مرنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، قبر کھودنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، کفن ڈالنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، دفن کرنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، اور اگر جنازے میں لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس پر دعا بھی سکھلا دی ہے. صرف میلاد نہیں سکھلایا. خدا کا خوف کرو. اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اللہ کے نبی نے کیسے نہیں سکھلایا؟ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر اس کو دین سمجھنا، ایمان سمجھنا اور اس پر انکار کرنے والوں کو کافر اور وہابی کے فتوے دینا، کیا تم مرو گے نہیں؟ خدا کو جواب نہیں دو گے؟ باقی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کہتے ہو جی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو کام تو اچھا ہی، اگر مگر سے دین ثابت نہیں ہوتا. تم مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے اگر 4 پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ کام تو اچھا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہو نا. اگر طواف کے 7 چکروں کے بجائے 8 کر لو تو مگر کیا ہوگا؟ ایمان سے نکل جاؤ گے. تم حضور کی مخالفت کر رہے ہو. خدا کے لیے سمجھو وجہ کیا ہے کہ وہ دل و دماغ الٹ گئے. خود جانتے ہیں کہ اس بزرگ کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے، کفن ہم نے دیا ہے، اس کی قبر ہم نے کھودی ہے، قبر میں ہم نے رکھا ہے، اور جب 10 میٹر نیچے چلا گیا ہے تو اب وہ حاجت روا بھی بن گیا، مشکل کشا بھی بن گیا، اس سے مدد مانگی جا رہی. یا غوث یا داتا، اللہ کے لیے، خدا کے لیے چھوڑو مولوی مکی والی مدنی کی باتیں. خدا نے تم کو عقل بھی دیا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے مکے میں ہو مدینے میں ہو اللہ سے دعا مانگو، میرا مولا یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن اترا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے، ہمیں محمد والا دین نصیب فرما. پھر دیکھو گے راستے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں. تم اگر اللہ والوں کے پاس آنا ہی نہ چاہو، قرآن سننا ہی نہ چاہو، حدیث سمجھنا ہی نہ چاہو، صحابہ کی غلامی میں نہ ہو تو پھر دین کیسے سمجھ آئے گا؟ دین حلوے کھانے سے تو سمجھ نہیں آتا. دین 11ویاں پکانے سے تو سمجھ نہیں آتا. دین محرم میں سیاہ کپڑے پہننے سے سمجھ نہیں آتا. دین محرم میں چارپائیاں الٹا کر کے سونے سے سمجھ نہیں آتا. دین ماتم کرنے سے سمجھ نہیں آتا. اور روافض جو ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم علماء کو گالیاں دیتے ہو کہ یہ وہابی ہیں اور ان کے رسول ہیں. آخر خدا کو کیا جواب دیں؟ اب دیکھو اللہ کا نبی پیغمبر ہے. اچھا ایک نبی بھی تور پہ گئے، دوسرا نبی قوم میں موجود ہے، پھر بھی ایک بچڑے نے بو مانگی تو انہوں نے خدا بنا دی. عقل ماری گئی ہے کہ نہیں ماری گئی؟ بھئی یہ بچڑا ہے اور زیور تم نے دیے ہیں، اسی کو پگھلا کے اس نے ایک مجسمہ بنا دیا، وہ کیسے خدا بن گیا؟ میں ہانگ کانگ میں گیا تھا تو میرے دوست ہیں قاری صاحب اللہ نے خوش رکھے، تو انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب چلو جلسے تقریریں تو بہت ہو گئی، چلیں ہم آپ کو بازار شزار تو دکھائیں ہانگ کانگ کا، قسمت سے تو آپ آئے ہیں تو کوئی شاپنگ واگن بھی کریں. بہرحال ہم مارکیٹ میں چلے گئے تو ایک مارکیٹ کے اندر 3 4 5 6 دکانیں ہیں، وہاں سارے خدا ان کے جو تھے نا جی پلاسٹک کے بنے ہوئے، کسی کے ٹانگ میں رسا بنا ہوا ہے، کسی کا خدا لٹک رہے، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ ان کے بت ہیں، وہ یہاں سے خرید کر کے لے گئے. اب خدا کے پاؤں میں رسی باندھ کے لٹکا دے، یہ بھی خدا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ابو جہل ہے جس نے میرے مدنی کا خود مولد دیکھا، میلاد دیکھا، بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، شادی دیکھی، خوشی دیکھی، آپ کا حسن و جمال دیکھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا. اور یہ کہتا بھی تھا اللہ کا نبی سچا ہے.
اچھا اس کو تم ہی، انہوں نے کہا بس ہمارا آپس میں چونکہ قبیلے کا مقابلہ ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لے، اور نبی تو سچا ہے۔ معجزات دیکھے، چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا مکے والوں نے، پھر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے سرائکی زبان کے بڑے اللہ والے تھے، تو وہ اپنی سرائکی میں کہتے تھے کہ رب رسے تے مت خسے، کہ جب رب ناراض ہو جاتا ہے عقل چھین لیتا ہے۔ وہ اپنی سرائکی زبان میں ہمیشہ کہتے تھے بیٹا رب رسے تے عقل مجھ سے، جب رب ناراض ہو گیا پھر عقل کیا کام کرے۔ اللہ اکبر، اللہ، ساری زندگی کی عبادت میں ان کی گزری، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، لیکن جب بھی ملتے ہمیشہ کہتے مکی صاحب جو کی تم خطا کی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس کے بعد وہ ڈر رہے ہیں، قلوبہم وجلۃ، ڈر رہے ہیں کہ اللہ عالم ہماری عبادت قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ قرآن میں ہے نا کہ انما یتقبل اللہ عن المتقین۔ حسن بصری جیسا ولی من اولیاء اللہ بیٹھے رو رہے ہیں، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت، انہوں نے فرمایا قرآن کہتا ہے میں عبادت اس کی قبول کرتا ہوں جو متقی ہے، اللہ عالم ہماری بھی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کی عبادت قبول کرتا ہوں، ہر کلمے پڑھنے والا نہیں، انما یتقبل اللہ عن المتقین، اور قرآن کیا ہے ھدی للمتقین، اور عاقبت کیا ہے والعاقبۃ للمتقین، لیکن ہم متقین میں ہیں کہ نہیں؟ اس لیے مہربانی کر کے غصہ نہ کیا کریں، پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، اور اس کے بعد صحیح علماء کی باتیں سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ کسی عالم سے پوچھ لیں۔ اس لیے فرماتے ہیں فلا يرون اللہ يرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبختی یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری کسی بات کا یہ جواب نہیں دیتا، صرف آواز ہی نکالتا ہے نا، اور یہ نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ وقال فی آیت الکریمۃ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ یہ جس کو خدا بنا کے کھڑے ہیں نہ وہ بولتا ہے نہ وہ رستہ دکھلاتا ہے۔ ینظر تعالی علیہم فی ظلالہم بالعجل وذہولہم عن خالق السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ ان عبدوا منه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم الى خیر۔ اللہ نے ان کا رد کیا کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کے، آسمانوں اور زمینوں کے خالق کو چھوڑ کے، ہر چیز کے رب اور مالک کو چھوڑ کے یہ کس کی عبادت کریں؟ ایک گائے کے مجسمے کی۔ اسی اللہ والے نے کیا خوب بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ قومیں ایسی ہیں ماننے پہ آئیں تو بچڑے کو خدا مان لیں، اور نہ مانے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت نہ مانے۔ یہ قوم ایسے ہوتی ہے، یہ زندہ باد مردہ باد کی ماری ہوئی قومیں ہیں، ان کا کوئی بس اللہ جن کو ہدایت دے دے۔ لا یکلمہم ولا یرشدہم الی خیر، نہ تو یہ بات کرتا ہے نہ کوئی خیر کا رستہ دکھلاتا ہے، ولکن غطا علی اعین بصائرہم عمی الجہل والضلال، کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے جہالت کا، کما تقدم روایت الامام احمد و ابی داؤد بن الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبک الشیء یعمی ویصم، آدمی کسی کی محبت میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو اندھا بہرا بن جاتا ہے، اب نہ دیکھتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے۔ وقوله ولما سقط فی ایدیہم، اب وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اب ان کے سامنے خدا پڑا ہوا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا تو ٹوٹ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا نہیں آگ جلا کے خدا کو جلاؤ ذرا، آگ میں ڈالا، وہ تو سونا تھا پگھل گیا، اور میں خدا تمہارا پگھل گیا، ختم، بس یہی خدا تھا۔
اب انہوں نے دیکھا انہم ضلوا کا کہ ہم تو گمراہ ہو گئے. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا, اگر اللہ نے رحم نہ کیا, اللہ نے معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو گئے. وقال بعضهم إن لم ترحمنا بالتائل وسنا من فوق ربنا منادى وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين أي من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاؤ إلى الله عز وجل کہ اگر میرا اللہ آپ نے رحم نہ کیا اور مغفرت نہ فرمائی ہم برباد ہو جائیں گے. یہ ان کا اعتراف تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع تھا کہ اب انہوں نے ندامت اختیار کی اور توبہ اختیار کی. واللہ اعلم.